بھیجتے ہوئے دوائی بھی کھا کے آیا ہوں، لے کے بھی آیا ہوں۔ 2 حدیثیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت فرمائیے۔ شوکت صاحب نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے، اگر گلے نے ساتھ دیا، انہیں بھی میں نے یہی الفاظ کہے ہیں، تو آخر میں اس کے 2-3 اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلے حضور علیہ السلام کی حدیث سماعت فرمائیے، اور یہ دونوں حدیثیں 2 اونٹوں کی ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں 2 اونٹوں کی ہیں۔ جو جملہ دینے لگا ہوں اس سے لطف لیجیے گا۔ ایک اونٹ سرکار نے خود خریدا، ایک اونٹ سرکار نے خود خریدا، اور دوسرا اونٹ سرکار کی بارگاہ میں خود بکنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ساڈے محفل خطیب عزیز شان حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا نقوی صاحب، آپ تشریف لے آئیں گے۔ اسے آپ دل کی اٹھا کہہ رہے ہیں، خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو کہنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء دا سایہ، ان سادات دا سایہ ساڑے سران دے دیر تا دیر قائم ہے۔ توجہ دنا سمجھ کرو۔ عرض کر رہا تھا 2 اونٹ ہیں۔ ایک اونٹ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خرید کے لے آئے ہیں، دوسرا اونٹ حضور کی بارگاہ میں خود بکنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ جس اونٹ کو حضور نے خریدا ہے اس کی داستان کچھ اس طرح ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، صحابہ کو ساتھ لیا، مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میدان میں کچھ قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے ہیں، 7 جانور بندھے ہوئے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں۔ اچانک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ پڑتی ہے۔ یار کتنا کمال ہے، کتنا نصیب والا ہے وہ اونٹ جس پہ نظر آمنہ کے لاتی پڑی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اونٹ۔ دعا کیجئے اللہ کرے آج ہم سوئیں اور کریم کرم فرما دیں، رات کو ہمیں حضور دیدار کروا دیں، ہم پہ بھی نظر کرم ہو جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شعر کی حالت میں کہ حضور کا کرم اس اونٹ پہ ہوا، اور حضور نے اس اونٹ کو دیکھا تو خریدا۔ آقا ہم بھی آپ کے دیدار کے طالب ہیں، آقا ہم بھی آپ کے کرم کے طالب ہیں۔ اس انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ،
حضور لا اقسم بہذل بلد والی ٹور کے ساتھ خرامہ خرامہ چلتے چلتے ان لوگوں کے پاس پہنچے اور انہیں جا کے کہا یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا اسے بیچنا ہے۔ یہ جو بات بیان کر رہا ہوں اس کے حوالے کا ذمہ دار ہے المواہب کے اندر علامہ زرقانی نے لکھا ہے، زاد المعاد کے اندر ابن قیم نے لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا بھئی یہ اونٹ مجھے پسند آیا ہے، یہ تم نے بیچنا ہے۔ اب ان لوگوں کا یہ بیچنا مقصود ہی نہ تھا، لیکن جب ان کی نظر پڑی نا مصطفیٰ کے چہرے پہ، ستا بندہ تو میری تقریر سونی نہیں سکتا، جب ان کی نظر پڑی نا آمنہ کے لال کے چہرے پر تو وہ بس چہرہ حسن مصطفیٰ میں کھو گئے، اور جناب والا حضور علیہ السلام ادھر پہ فرماتے ہیں اے اونٹ میں پسند آیا ہے بیچنا جی بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی گل یہ ہے کہ میں اپنے شہر سے تجارت کی غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کرنے کے لیے، لہذا یہ اونٹ مجھے دے دو، اپنے شہر جا کے اس کی رقم بھجوا دوں گا۔ آپ پروں پچائے داڑے بیٹھے ہو، ایمانداری نال دسیا جے ساڈے کولوں کوئی چیز لین واسطے آوے تے بندہ ہوئے اجنبی، اسی انہوں جان دے کوئی نہ ہوئے، اسی انہوں سودا دیاں گے نہیں دیاں گے، یا تے سب تو پہلے ہوتی آئیڈینٹیٹی چیک کریں گے، وہ دا آئی ڈی کارڈ لگیں گے، انہوں تکاں گے بھئی دا نام کیے ابے دا نام کیے آیا کتوں ہے رہندہ کتے ہے، پھر اسی کہاں گے بیلیا کوئی ایتھے تیرا جاننے والا ہے وہ دی ضمانت دے، نہیں تو پھر کوئی چیک کر کے دے جا ہمیں خالی دے جا، پھر بھی ہم اسے چیز دے دیتے ہیں، لیکن دل پھر بھی اس اضطرابی کیفیت میں ہے، پتہ نہیں یار انہیں واپس کرنا بھی ہے کہ کوئی نہیں، یہ کیفیت ہے۔ لیکن ادھر سودا طے ہو گیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے شہر جا کے اس کی رقم بھجواؤں گا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ خریدنے والے تیرا نام کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو نے جانا کہاں پہ ہے، رہتا کہاں ہے، کچھ تو بتا۔ نہیں، انہوں نے کہا یہ اونٹ آپ کا ہے، لے جائیے۔ اب جو جملہ دینے لگا دل کی تختی پہ نقش کرنے والا ہے اور سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے، وہ جناب والا حضور کو اونٹ کی مہار پکڑاتے ہیں، حضور اونٹ کی مہار پکڑ کے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے یوں جا رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے ان لوگوں نے بنایا یوں دائرہ بنا کے کھڑے ہوئے، رکھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ادھر دیکھ رہے ہیں جیدے مصطفیٰ جا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں جدھر حضور جا رہے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب تک ان کی نظروں نے کام کیا وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب ان کی نظروں سے حضور اوجھل ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ جو قیمتی اونٹ ہم سے لے گیا ہے کوئی سے جانتا بھی ہے؟ سبحان اللہ، یہ تواڈی اینی دلی سبحان اللہ رہی میں کہ نتیجہ دینا ہی کوئی نہیں، محبت نہ کو سبحان اللہ۔ علی تے حضرت صاحب نے خطاب کرنے تے تسی ہمیں ہی سست بیٹھے ہو تے پھر حضرت صاحب نے تانوں کی سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ، جڑا جاگدا بیٹھا ہو کہ سبحان اللہ۔ جناب والا ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کوئی نے جانتا ہے؟ ایک نے کہا یار گلے ہے جانتا تو میں نہیں ہوں، لیکن جب وہ بولتے تھے تو منہ سے پھول جڑتے تھے۔ دوسرے نے کہا یار جانتا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین السنایا، جب وہ کلام کرتے تھے تو ان کے یہ سامنے والے دو دانتوں سے نور کی لانٹیں نکلتی تھی۔ تیسرے نے کہا یار جانتا تو میں
ضاحکا یتلالؤ فی الجدر، جب وہ مسکراتے تھے تو سامنے والی دیوار پہ نور کی لانٹیں پڑتی. ایک نے کہا یار جانتا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن جو ہی ہوا کا جھونکا آتا تھا اور ان کی زلفوں کو چومتا تھا. ایڈا بڑا جملہ ہے. جب بھی ہوا کا جھونکا آتا اور ان کی زلفوں کو چومتا تھا تو ان کی زلفوں کے پیچ اور تھم جب ہلتے تھے تو جناب اس میں سے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے. جب یہ باتیں ہوئی نا، ان میں ایک نے بڑے روب سے کہا یار ایڈا مہنگا اٹھ ساڑھے کو ہتھیار کے رہ گیا. بس اس کی یہ بات کرنی تو سپہ سالار شہزادی اپنے خیمے میں بیٹھی تھی. اس نے پردہ سرکا کے کہا اوے چپ کر جاؤ، انا ضامنۃ للثمن جمالکم، میں ضمانت دیتی ہوں اگر اس نے اونٹ کے پیسے نہ دیے تو میں اونٹ کے پیسے دوں گی. وہ بول کے کہتے ہیں ارے شہزادی تو اس شخصیت کو جانتی ہے جو ہم سے اونٹ لے گیا ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ دی قسم ہے میں نہیں کوئی نہیں جانتی. اللہ دی قسم ہے، الفاظ موجود ہے واللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی ہوں. انہوں نے کہا پھر ضمانت کیوں دیتی ہے؟ کیڑی گلوں ضمانت پہ دینی ہے؟ اب الفاظ سننا. وہ شہزادی کہنے لگی کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا، تم سے ماوے گفتگو تھا، میں اپنے خیمے کا پردہ سرکا کے اس کے چہرے کو تک رہی تھی. اتنا سونا چہرہ کسے جھوٹے نہ ہوئی، اتنا سونا چہرہ کسے جھوٹے نہ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضور کے صحابی آئے، حضور کے غلام آئے، ہاتھوں میں تھال پکڑا ہوا ہے، تھال میں کھجورے ہیں، اور آ کر کے پوچھتے ہیں کون نے وہ لوگ جنہوں کو ساڈے مصطفیٰ اٹھ رہے کہ گئے؟ میں نے کہا ہم ہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں. فرمایا کہ یہ ہمارے آقا نے مہمانی کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں. یہ کھجوریں آقا نے مہمانی کے لیے بھیجی ہیں. پہلے یہ تناول فرماؤ پھر ہم رقم دیتے ہیں. وہ ہاتھ مانگ کے کہتے ہیں اے سارا کچھ بعد پہلے سانو اپنے حبیب کو لے چلو. اے سارا کچھ بعد پہلے حبیب کو لو. اور رہندہ کتنے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے وہ جو کھجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے وہ آقا وہی رہتا ہے، وہ وہی رہتا ہے، لے چلو ہمیں. اس محبوب کی بارگاہ میں گئے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کہتا ڈٹھے ورق قرآن دے بھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، اور تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا. اور نعاش کا عصری چوٹ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دی نہیں یہ ہو شوٹ ڈٹھا. اللہ والے کل مقا دیتی تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا. دوسرا ہوا بھاگتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آگے اس نے اپنی بولی میں کچھ بنبنایا، اپنی بولی میں کچھ کہا. اب سمجھدار عوام موجود ہیں. عرب میں تو عربی بولی جاتی ہے، اونٹ کی بولی مصطفیٰ کے میں سمجھئے، اونٹ کی بولی کیسے سمجھئے؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، جہاں جہاں بھیجا وہاں جو بھی زبان بولی جاتی تھی اللہ نے سکھا کے بھیجا. آری آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں پچھلی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بہت لمبی ڈیٹیل ہے. آری آگے آمنہ بلال کی، اللہ رب العالمین نے حضور کو بھیجا اور شان یہ عطا فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات والے واسطے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا. بھیجیا ساری کائنات والے واسطے ہے کہ پھر ساری کائنات میں جتنے بھی انسان نے، جتنے بھی حیوان نے، جتنے بھی چرند نے، جتنے بھی پرند نے، جتنے بھی جناب والا مخلوقات پائی جاندیاں نے، اللہ نے سارے انہیں بولیاں سکھا کے بھیجا. انہوں نے کچھ کہا تو نے سن لیا. اتنے میں دو انصاری صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور
آگے کہتے ہیں ہوں لطف نہیں یاد ہے اس جملے کا لطف نہیں آگے کہتے ہیں سونے ہاں اسی نو کل دے لبدے پھرنے آئے تو ہاڈے کول بیٹھا ہے حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو اپنے نبی کو پکارتے صحیح معراج پہ حضور تشریف لے گئے اللہ فرماتا ہے لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رات جب تھوڑے جا حصے وچ تساں تے میں سیر کریے جناب والا بڑے ٹہل دے انہیں جانے ہاں اگے آ جاوے باغیچہ تے پھول کھلیا ہوئے اسی اوتے روک کے تے پھول نوں سونگنے ہاں روک کے انہوں سونگنے ہاں کہ زیادہ ہی دل مچل جاوے تو انہوں توڑ لینے ہاں بڑے سکون سے جاتے ہیں بڑے سکون سے آتے ہیں حضور سیر کے لیے گئے ہیں اللہ فرماتا ہے لیلن رات تھوڑے جیسے یہ تو نبی کی سیر ہے مسجد حرام سے اقصا اقصا سے ساتو اسمان سے سدرہ سے عرش مولا سے لامکان پتہ نہیں کہاں تک گئے پھر حضور گئے بھی تے آئے بھی حضور کی سیر ہے جب امتی کسی جناب والا مصیبت میں اپنے نبی کو پکارتا ہے پھر نبی سیر کرتا نہیں آتا سفر کرتا ہوا اس نے اپنی بات بیان کی صحابی آئے آقا ہم تو ڈھونڈ رہے تھے اسے کل کا یا آپ کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ نا اتنے ذرا بیٹھ گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی بیلیو گالے ہے یہ تہاڈی شکایت لے کے آیا یہ تہاڈی شکایت لے کے آیا ہے اس کی آقا کی شکایت لے کے آیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت یہ بیان کر رہا ہے کہ میں بچہ تھا انہوں نے مجھے پالا اور پالنے کے بعد انہوں نے میرے اوپر سامان جو ہے لاد کے مجھے استعمال کیا ہے جب تک میں ان کے کام کر رہا یہ مجھے استعمال کرتے رہے اور جب میں ان کے کام سے باز آ گیا ہوں کچھ نہیں اٹھا سکتا آقا ایک کار بیٹھے فیصلہ پہ کر دینے کہ ہون اس اوٹ نو ذبح کر کے پکا کے کھا لینے ہیں ایک اوٹ نے شکایت دی تھی اور صحابہ کے کیا صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ دی قسم سونیا جس رب تینوں سچا نبی بنا کے بھیجا ہے اس رب دی قسم اس سچ آکھیا اس سچ آکھیا اب حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا گل ہے ہن یہ تو ہو گیا تھوڑے کولوں فارغ تسی ذبح کر کے پکا کے کھان دا پروگرام بنا لیا ہے سارے دی شہرت کسائی حضرات بھی بیٹھے نے اس گل کی تائید کرن گے کہ جناب جیڑا جانور مرنا نہ ہویا پہ ہوئے یا وہ دے گلے تے چھری پھر جاوے اور وہ لکھاں دا نہیں رہندا وہ ککھاں دا ہو جاوے اور دی پھر کھالدے ہی پیسے ہوندے نے گوشت تے بھاویں آپ کمانا ہے تو جناب والا اب پتہ ہے کہ اس اونٹ کو ذبح کرنا ہے پکا کے انہوں نے کھانا ہے کسی کام کا نہیں ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں بیلیو اس اونٹ نو مینوں بیچ دیو اس اونٹ کو مجھے بیچ دو اب صحابہ کہتے ہیں سونے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی تو ہٹے ساڈا مال بھی تو ہٹا ہم بھی آپ کے ہیں ہمارا مال بھی آپ کا ہے یہ لے جائیں آپ انہوں نے فرمایا نہیں خرید کے لگا گا پہلے دسو 100 درہم میں حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کو خریدا اسی اے نہ تکو کہ 100 روپیہ ہے توجہ جملے تے غور کرے ہو حضرت یہ نہیں دیکھنا کہ 100 روپیہ ہے یہ دیکھیں خریدنے والا کون ہے یہ دیکھیں خریدنے والا کون ہے اور نظر کرم کس کی ہو رہی ہے کالے رنگ کے بلال پہ مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے اور نظر کرم ہو جائے اس بلال کو حضور کعبے کی چھت پہ چڑھاتے ہیں اور پھر کالے رنگ کے بلال پہ حضور کی نظر پڑ جائے تو اس بلال کو جناب والا حضور علیہ السلام انعام یہ عطا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں بلال آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں جنت میں بعد میں جائیں گی بلال تو جنت سے پہلے جانا ہے سبحان اللہ پہلے جانا ہے آج کہتی اگر تھوڑے کولوں میں پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا دست بستہ عرض کرتے ہیں آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہے عرض کرتے ہیں سونیا تھوڑے کولوں پہلے کیویں حضور فرماتے ہیں جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی سبحان اللہ
اونٹ کو خریدا اور خریدنے کے بعد جو الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے، توجہ، حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کو مخاطب کر کے فرمایا، آئے اونٹ ہن تو ساڈا ہے، ساڈا ہے، جدوں تک تیری زندگی ہے تو ساڈے کو ہی رہنا ہے۔ پھر وہ اونٹ تدوں تک رہا جدوں تک وہ زندگی سی، اس تو بعد جناب والا اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ انتقال کر گیا۔ یہ ہے جناب دو اونٹاں دی کہانی، ایک تو حضور نے خود جا کے خریدے ہے، دوجا حضور دی بارگاہ خود وکھن واسطے۔ حضرت صاحب دی فرمائش واسطے تو دن سے پڑھن لگا، ہاں ایک کلی اپنی سجائی بیٹھا، رات کے 10:30 ہو گئے، ہم گھروں کو چھوڑ کے نرم و نازک بستر چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی مقصد ہی لے کے بیٹھے ہیں، وہی مقصد شاعر نے بیان کیا، ایک کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، این امنا تو خالی پلے، تیری رحمت دی بلے بلے، این امنا تو خالی پلے، تیری رحمت دی بلے بلے، کر کے سونا، کر کے سونا میں ذکر تیرا، کر کے سونا میں ذکر تیرا، اے بات اپنی بنائی بیٹھا، کر کے سونا میں ذکر تیرا، بات اپنی بنائی بیٹھا، چل کے جبریل سجدہ دوڑا، رب نے پیغام آ سنایا، چل کے جبریل سجدہ دوڑا، رب نے پیغام آ سنایا، پیغام سنایا کہ عرش اپنا، اللہ فرماتا ہے عرش اپنا میں اے حبیبا، عرش اپنا